الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین امام الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مرشد یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم الانبیاء والمرسلین یا شفیع المذنبین. برادران اسلام، برادران طریقت، احباب ذی وقار، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بیلیوں، اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ آج ہم تین برکات حاصل کر رہے ہیں. کہ پہلی برکت تو بابا جی سرکار کے عرس مبارک کی اختتامی نشست، دوسری برکت آج جمعہ، اور تیسری اہم ترین برکت آج 11ویں شیپی ہے. تو آپ اور میں ان تمام برکات سے اپنا دامن مالا مال کر رہے ہیں. سورہ مائدہ کی ایک میں نے چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو میں نسبت کے اوپر اطلاق کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. اپنی بات بابا سرکار پہ لے آئیں گے کہ سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک جملہ کہا. کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. تو اس جملے کو اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت بنا دی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ ہوتی ہے. حضور کی امت پہ ہوتی ہے، نبی پاک کی اس گنہگار امت پہ ہوتی ہے، صاحبان طریقت پہ ہوتی ہے. کیا عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ اگر تو ان بندوں کو عذاب دیتا ہے، اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو پھر تجھ سے بڑا رحیم و کریم کون ہو سکتا ہے. یہی دوستو طریقت کی نسبت کا فیض ہے کہ کامل پیر شیخ طریقت، مرید اس کو چھوڑے نہ چھوڑے، شیخ نہیں اس کو چھوڑ سکتا. ہم استغفراللہ کہنا تو نہیں چاہیے، جہنم میں بھی جائیں، خدا نخواستہ جائیں گے تو نہیں، لیکن یہ میں ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، جہنم میں بھی، آگ میں بھی کوئی جائے گا تو وہ رہے گا اللہ کا ہی بندہ، اللہ ہی اس کا معبود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ کوئی جہنم میں چلا جائے تو اس کا معبود کوئی اور ہو جائے. نہیں، اللہ رب العزت ہی اس کا خدا رہے گا، اور اگر کوئی جنت میں چلا جائے تو پھر اس کا انعام ہے. تو اس پہ ایک بڑا پیارا واقعہ کہ فیصل آباد سے ہمارے ایک بڑے پیر بھائی تھے، تو وہ مرید ہوئے بابا سرکار کے. تو مرید ہونے کے بعد وہ کئی سال دربار شریف آئے ہی نہیں، حاضری نہیں دی، نہ کبھی عرس پہ، نہ کبھی جمعے پہ، نہ کبھی آگے پیچھے. اس لیے اہل طریقت کہتے ہیں دوستوں کہ اپنے پیر خانے میں ہر روز حاضر دیا کرو. ہر روز نہ جا سکو تو ہر جمعے جایا کرو. ہر جمعے نہ جا سکو تو مہینے میں ایک جمعہ جایا کرو. وہ بھی نہ جا سکو تو 6 مہینے میں ایک بار حاضر دیا کرو. اور اگر 6 مہینے میں ایک بار بھی اپنے پیر خانے نہ جا سکو تو سال میں ایک بار جب عرس ہوتا ہے تب حاضری دے دیا کرو. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سال میں بھی ایک بار بھی حاضری نہ دے سکے تو پھر اس کو فیض کی کمی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ مرید آیا، وہ بیعت ہو گیا اور کئی سال آئے ہی نہ. تو جب کئی سال گزر گئے، 8 9 10 سال، تو اس کو کوئی پریشانی آئی تو بابا سرکار نے اپنی طرف روحانی طور پہ کھینچا. تو وہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں تو آپ کو بھول گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے تو آپ کی بیعت بھی چھوڑ دی تھی. تو آپ نے فرمایا بیلیا تو ساڈی کیویں بیعت چھڑ سکنا جب تک اسی نہ تینوں چھڑیے. تو دوستو یہ نسبت کا فیض ہے کہ جس کا بازو، جس کا دست انہوں نے پکڑا ہے وہ قیامت تک کے لیے پکڑا رکھا.
تو اس لیے ذرا توجہ کیجیے گا اس نقطے پر بھی کہ اپنے شیخ کی طرف جو ہے وہ خصوصی طور پہ توجہ کریں. آج بھی فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. مولانا روم نے لکھا کہ شیخ کامل اپنے مرید کو خود ڈھونڈتا ہے مجمع میں سے, دنیا کے مجمع میں سے. اور پھر بڑی پیاری بات, اس میں بات میں ختم کر دوں گا, مولانا روم جلال الدین محمد رومی نے لکھا, انہوں نے لکھا کہ جتنا مرید شیخ سے پیار کرتا ہے اتنا ہی خدا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اب آپ جتنا اپنے شیخ کامل سے محبت رکھیں گے اتنی ہی محبت خدا تعالیٰ کی ذات آپ سے کریں گے. تو حاضرین محترم, یہ وہ نسبتیں ہیں, یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ دروازہ ہے جس نے اس دروازے کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوا اور آخرت میں بھی, اور جس نے اس رسی کو, اصل حبل اللہ یہ ہے, اس کو تھاما وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا. آپ صاحب حضرات آئے, اللہ کریم آپ کے ظاہر و باطن میں برکتیں عطا فرمائے.